حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کیا جائے روح میں اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے جب تم غریب ہو جاؤ تب بھی وہ تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ نیک آدمی کے لیے موت راحت ہے اور گنہگار انسان کے لیے موت دنیا کے لیے راحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوتا ہے اور مسجد میں میرا رب۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا سکون کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا اگر وہ یہی سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، آپ نہیں جانتے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کچھ چاہو اور نہ ملے تو سمجھ جانا کہ کچھ اچھا لکھا ہے تقدیر میں، کیونکہ تقدیر اللہ کے اشارے پر بدل جاتی ہے اور اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتا ہے۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی ہے تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لو، بن مانگے سب کچھ مل جائے گا۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا ہے، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ ان کو ضرور نوازتا ہے، دلوں کو صاف کر لیں اگر رحمت چاہتے ہیں۔ زیادہ سوچے مت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔
توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ زندگی کتنی ہی مشکل ہو، راستے کتنی ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ صرف وہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ دنیا کا بہترین راستہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کثرت سے دعا کریں، اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کے راستے بھی روک لیتا ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، اگر اس میں کوئی برائی دیکھے تو اسے دور کر دے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ باپ اولاد کے لیے وہاں تک ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، بس تم اپنے رب کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو اس آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہتا ہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا ہے۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جائے جو تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیا ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔
غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا ہے، نمبر 1 معاف کرنا اور نمبر 2 انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ دوسرے کے کہے پر چلتے ہیں وہ لوگ غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی بھیڑ میں صرف دکھاوے کا اچھا ہونا برا ہونے سے بھی برا ہوتا ہے۔ مشکلات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون کس حد تک ساتھ نبھاتا ہے اور کون چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ماں ایک ایسی مقدس روح ہے جو ہمیشہ ہم پر شفقت و محبت کے پھول برساتی رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہے وہ ہر مسرت سے محروم ہے۔ اگرچہ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکو۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے، کیونکہ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والے پر ہی غصہ آتا ہے۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جہاں اللہ کا خوف اور تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازاروں میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا ہے۔ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو اس دنیا میں اور ذلیل نہیں ہونا پڑتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظ پر صبر کرے۔ اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو، بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف 2 ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے دیکھو۔ اللہ سن رہا ہے تمہاری دعاؤں کو، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو اس سے بہتر محبت کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر طرح کی مصیبت سے خود کو نکال لیتا ہے۔ جب اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکل میں ڈال کر آزما سکتا ہے
تو تم کیوں اپنی تکلیف کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آزمائش سمجھ کر صبر نہیں کرتے؟ تمہاری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہیں، تو صبر کرتے رہو، سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔